ایان ملک کے روم کے ساتھ ساتھ ریان ملک نے ان کا روم بھی بہت خوبصورتی سے سجایا تھا، جس کی سجاوٹ ایک وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اپنی گرد افراک اور میرون میکسی پھول کی پتیوں سے بڑے پیر پر پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل تو نہیں چاہا تھا کہ حرم کو سمجھانے پر وہ دل محسوس کر بیٹھی تھی، نہ جانے اس بے مہر کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ اسے زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑا تھا جب وہ سیدھا شلوار قمیض پہنے اور اس پر سیاہی واسکے پہنے بڑی بڑی بیڈ میں ان کے رنگت کچھ دم مکسی رہی تھی۔ شاید محبوب کو پانے کا احساس انسان کو اندر تک سرشار کرتا، روشن کر دیتا، جس کی چمک اس شخص کے چہرے سے جھلکنے لگتی ہے۔ وہ جھنجھلائی سے اپنی باسکٹ اتار کر صوفے پر پھینک گئے۔ وہ بہت آواز کے پہنتے تھے، ایک یہ انہیں بے انتہا پسند تھی۔ تبدیلی میں آتے پہلے اسے اتار کر اسے دور کیا۔ سیدھا نے ان کے چہرے سے جھلکتی بیزاری پر اپنے آنسو ضبط کیے۔ دل بری طرح سے دکھا تھا، تو کیا وہ خوش نہیں تھے؟ وہ فوراً سے ہی منفی خیالات دل میں پال بیٹھے۔ وہ چلتے بیٹھ کی جانب آئے تھے، سامنے ہی نظر جھکائے بیٹھی اس افسرہ کو دیکھا جو دل تھام کے گئے تھے، جو بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ سہاگ کے نام کا کیا سنگار ان پہ ایسا چڑھا تھا کہ وہ بیٹھنا بھول وہاں کھڑے انہیں یک تک دیکھے گئے۔ بالوں کو خوبصورت سا بیک جانب ٹویسٹ بنائے، ماتھے پر خوبصورت سا بڑا سا ٹیکا جو اس کی چاندنی سی پیشانی پر بے انتہا حسین لگ رہا تھا۔ اس پر سائڈوں سے نکالے گئے بالوں کی چاندنی نکال کر انہیں کرتے ابارہ چھوڑا گیا تھا، جو ان کی گلابی رخسار چومتے احمد بشیر کے دل میں آگ لگا رہے تھے۔ قاتل آنکھوں پر لائٹ سا میک اپ ان کے براؤن آنکھوں کو مزید قاتل بنا گیا تھا۔ گلے میں پہنا گلوبند کے ساتھ خوبصورت سے سفید سچے موتیوں کی مالا ان پر بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ کانوں میں باری بوندیں ڈالے جنہیں سہاروں کی مدد سے ٹکایا گیا تھا، پر کانوں کی سرخ ہوتی لو سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تکلیف زدہ تھی۔ احمد بشیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا، وہ ایک دم سے ہوش میں ان کے قریب براجمان ہوئے۔ وہ جو پہلے ان کی نظروں کی تپش سے موم کی مانند پگھل رہی تھی، ان کے بیٹھنے بعد گھبرائی، جبکہ احمد صاحب تو مزید قریب سے تکنے پر بے لگام سے ہونے لگے۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی موتیوں سے بڑی چھوٹی سی گول بالی دیکھ ان کا دل اس میں اٹکا تھا۔ ان کا دل چاہا وہ ان کی چھوٹی سی ناک کو لبوں سے چھو لے، لیکن اب بھی اپنے بے لگام ہوتے جذبات کو تبکی دیتے اسے حوصلہ دیا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے تمہاری ہی ہے، تو ذرا سکون کا سانس لو۔ گلاب کی پنکھڑیوں سے بڑے بڑے لب، جن کی سرخیاں واللہ قاتل تھی، یہ پر نظریں پڑتے انہیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ یہ کمینہ دل اس عمر میں انہیں اپنی نئی بیگم کے سامنے بری طرح سے ذلیل کروانے والا تھا۔ السلام علیکم، ذرا سا کھنگارتے بڑی آواز میں بولے۔ سدھارتھ کو اپنے دل کی دھڑکنیں بڑھتی محسوس ہوئی۔ وعلیکم السلام، وہ اپنا لہجہ مضبوط کرتے پر مشکل بولی تھی، کیسی ہیں آپ؟ انہیں سمجھ نہیں آتا وہ بات کا آغاز کہاں سے کرے۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ بزر ہونے لگی تھی، کیا میں آپ کے جھمکے نکال سکتا ہوں؟ وہ اس کی تکلیف دیکھتے بے سہادہ بولے۔ جی، وہ بوکھلائے تھے ان کے بابا۔ احمد بشیر کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ شاید نہیں، میرا مطلب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا انہیں اتار دیتے ہیں۔ انہیں بولتے متفقہ لگ رہے تھے، ان کی پرواہ پر وہ اندر تک جل اٹھی، جو کب سے انہیں اگنور کیے جا رہے تھے۔ اب اچانک سے ان کی تکلیف کا احساس جاگ اٹھا۔ بتایا بھی نہیں کیسی لگ رہی ہوں، نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا یہ انسان، جو شادی سے پہلے نظریں اٹھاتا ہی نہیں تھا اور اب اگنور کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بنا جھجک اجازت دے گی۔ ان کے شوہر نے پہلی فرمائش کی تھی ان سے۔ احمد بشیر کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پر دوبارہ پوچھنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ اب پر اتاریں گے بھی؟ وہ ان کی حرکت نہ کرنے پر جھنجھلائی۔ اوہ اچھا۔ وہ ان کے جھنجھلانے پر ذرا قریب ہوتے کان کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، پر انہیں شاید بالوں میں فکس کیا گیا تھا۔ پھر وہ اپنے جوتے اتارتے، اوپر کھولتے، اس کے دوپٹے کی جانب ہاتھ لے جاتے اسے پنوں سے آزادی دینے لگے۔ ان کی حرکت پر وہ پہلے تو شاکڈ ہوئی، لیکن ہوش میں آنے پر بری طرح سے کپکپائی، پر انہیں روکا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے تمام جملہ حقوق خود ہی تو انہیں سونپ چکی تھی۔ ان کے سر سے دوپٹہ نکالتے، ان کے شانے پر رکھتے، ان کے بالوں سے اٹھی مہک سے مسحور کن ہوئے تھے۔ ایک گہری سانس ان کے بالوں میں ذرا سا جھکتے اندر کھینچی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت دل میں انگڑائی لیتی بیدار ہوئی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ سر پر رکھتے ان کے لیے آئس کریم نکال کر لے آئے۔ آئس کریم ٹب سے چمچ بھرتے ان کی جانب بڑھایا تھا۔ مجھے نہیں کھانی، وہ روٹتی منہ موڑ گئی۔ ملکہ میری جان، میں یہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی ضدی کیوں ہو رہی ہیں؟
ان کسی پر کچھ سخت ہوئے تھے پر وہ انہیں گولتی ان کے ہاتھ سے آئس کریم ٹب چھین کے مجھے اب ساتھ نہیں رہنا، میں اپنی بیٹی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ آئس کریم ٹب اٹھا بیٹھی ہوتی تھی۔ سلطان راؤ نے مٹھیاں کسی تھی۔ ایک تو یہ بیٹا عذاب بن گیا تھا ان کے لیے، ذرا ذرا سی بات پر وہ روٹی اپنے بیٹی کے پاس چلی جاتی تھی جیسے وہ اس کا مائکہ خواہاں بتا۔ ملکہ جو آپ نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو آپ کو حرم محل لے جانے میں بالکل دیر نہیں کروں گا میں۔ وہ تراشی سے بولے تھے کیونکہ ان کی ملکہ شدید باغی ہو چکی تھی اور اس سے بہتر کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا تھا ان کا کہ وہ انہیں حرم محل لے جاتے، جبکہ سلطان کی بات سنتے ان کے پیروں کو بریک لگی تھی کیونکہ ان سے پنگا لے کر انہیں تیش نہیں دلا سکتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈے تھے اسے لے کر یہاں سے غائب ہونے کا۔ سلطان میں تو مذاق کر رہی تھی، میں بھلا کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی؟ یو نو نا آئی لو یو۔ وہ آئس کریم ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ان کی قدم میں باہر ڈالتی، آنکھیں پٹپٹاتے بولتے۔ سلطان کی آنکھوں میں سرور سے طاری ہونے لگا تھا، وہ کتنی چالاکیاں کرنے لگی تھی ان کے ساتھ۔ وہ اچھے سے اپنے سلطان کی کمزوری جانتی، تبھی ان کے جذبات کو بری طرح سے ہوا دیتی، اپنے مطلب پورے کرتے تھے۔ ملکہ میری جان معاشقی، اتنی چالاکیاں کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ وہ جھکتے نروے سے ان کی روئی سے گال پر لب رکھتے اپنے دانتوں کے درمیان لیتی، انہیں کرانے پر مجبور کر کے۔ سلطان گندے وہ سسکتی ان کے سینے پر مکر سیدھ کرتے چلائی تھی جس پر ان کے کندھے اور گردن کے درمیان نرم جگہ پر اپنا لمس ہوتے ان کے حواس معطل کرنے لگے تھے۔ آئی لو یو ٹو میری ملکہ۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا چہرہ سامنے کرتے ان کی نیلی جھیل سی آنکھوں پر لب رکھتے محمود نظر سے اس کے سر پڑتے آرزو کو چومتے مدہوش ہوئے تھے۔ مجھے آپ جیسی گڑیا چاہیے ملکہ جس کی آنکھیں آپ سی ہوں، بالکل نیلی جھیل کی مانند گہری۔ وہ بار بار ان کی آنکھوں پر لب رکھتے الفت اور وارفردگی سے بولے جس پر وہ ان کے سینے پاس رکھتے سکون سے آنکھیں مون گئی۔ بے شک اس سے بہتر سکون کا حرم سلطان راؤ کے لیے کوئی نہ تھی۔ اس دیوانے کی عاشقی تھی اور وہ دیوانہ بس اپنی ملکہ کے دل کا سلطان۔ ماضی پھر یوں ہی مہینے بیت گئے اور ساحل شاہ کسی بے جان لاش کے مانند پڑا تھا۔ ڈاکٹرز کی محنت اور خدا کی کرم نوازی سے وہ بچ تو گیا تھا لیکن کومے میں چلا گیا تھا۔ اس بیچ جان اور احمد نے پوری جان لگائی تھی اسے ٹھیک کرنے میں۔ احمد بشیر تو گن چکر بن کر رہ گیا۔ وہ آفس کے ساتھ ساتھ سلطان راؤ کا بھی ذمہ اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا کیونکہ اسے کسی پر بھروسہ نہیں تھا اپنے سرکار کے معاملے میں۔ اور پھر ایک دن ان کی محنت رنگ لے آئی۔ ساحل شاہ کو ہوش آ گیا، پر وہ اپنی زندگی 5 سال بھول گیا۔ جب جان اس کی ضد پر اسے گھر لے کر گیا تو وہاں سب کچھ جل گیا تھا۔ لوگوں نے کہا سب اس آگ میں جل گئے تھے۔ اس کا محبت پر آشیانہ اجڑ گیا تھا۔ وہ اپنی کسی کو بھول گیا، اپنی لمس کو بھول گیا، وہ اپنے ماں باپ کے قاتل بھول گیا، وہ جان سلطان کو بھول گیا۔ رہ گیا تو بس ہسارا جو اس کے حصے میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اگر اسے کچھ نہ ہی یاد آتا تو بہتر تھا، ورنہ یہ اس کی جان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ جان سے مانوس ہونے لگا۔ جان نے اسے ساحل کے بجائے بادل کہنا شروع کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا جس نے بھی ان کے ساتھ ایسا کیا تھا انہیں پتہ چلے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ ساحل شاہ سے بادشاہ بن گیا اور ساحل شاہ سے بادشاہ تک کا یہ سفر کتنا دردناک تھا کوئی اس سے پوچھتا۔ وہ اکثر اسے راتوں کو لیے باہر نکلتا تھا تاکہ وہ کھلی ہوا میں سانس لے سکے۔ اب بھی اسی لیے ایک سنسان سے علاقے میں لے کر آیا تھا جہاں اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ اس کے ساتھ 2 گارڈ تھے۔ جان اس کے اور اپنے لیے کچھ فاصلے پر بنے ڈھابے سے چائے لانے کو گیا تھا۔ بادشاہ اپنی سنہری آنکھوں میں حالی پالی آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، تب اس کی سماعت سے ٹکرائی کسی کی سسکیوں کی آواز ٹکرائی۔ بادشاہ کے سنہری آنکھوں نے تیزی سے ان سسکیوں کی سمت میں نظر دوڑائی تھی لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تبھی پھر سے وہی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اب کہ وہ جان گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ دبے پاؤں جاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ بادل سار گارڈ اسے جاڑیوں کی جانب بڑھتا دیکھ بوکھلائے تھے۔ ویٹ اے منٹ۔ وہ سر لہجے میں بولتا جاڑیوں کے پاس بیٹھتا آہستہ سے جاڑیاں ہٹا گیا۔ پر سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور تکلیف بیک وقت ابلی تھی۔ وہ کوئی 11-12 سال کی لڑکی تھی جس کے چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، پیشان سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں زیادہ کچھ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پر پلیز مجھے مت مانا، وہ ننھی سی جان روتے میں سہمی ہوئی بولی تھی۔ نو میں آپ کو نہیں مانوں گا، ڈونٹ ورری لٹل پرنس۔ لٹل پرنسس وہ اسے خود سے مانوس کرنا چاہتا، تبھی بے حد نرمی ملائمت سے بولا تھا چلیے باہر آئیے، یہاں آپ کو کوئی چیز ہرٹ کر سکتی ہے پرنسس۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتا ہنوز انداز میں بولا تھا جس پر وہ سسکیاں لیتی ڈرتی ڈرتی اس کی پھیلائی ہتھیلی پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ تھا کہ تبھی جان ان کی جانب آیا تھا۔ اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ وہ بھی متفکر ہوا تھا۔ یہ ہرٹ ہے جان، کیا ہم اسے گھر لے جا سکتے ہیں؟ اس ننھی گڑیا کی جانب اشارہ کرتا بولا تھا
اس پر جان بنا دے کے اس چھوٹی سی گڑیا کو اٹھایا۔ وہ جان کے اٹھانے پر بلتا سے کپ کپاتی چلائی تھی۔ بس میں بچا۔ جان اس نرمی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دے، اس کے چہرے سے بال ہٹاتے نرمی اور ملائمت سے بولا تھا۔ وہ روتی ہوئی بادشاہ کی جانب ہاتھ بڑھا کے، جس پر جان کے لب ایک پل کو مسکراتے، بادشاہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو گاڑی راؤ پیلس کی جانب موڑنے کا کہہ کر وہ خود پیسنجر سیٹ سنبھال کر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ راؤ پیلس سے عالم راؤ اسے اٹھائے ایک روم میں لے آیا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ابھی اس کی ہیلتھ کنڈیشن بھی کچھ خاص اچھی نہیں تھی، تبھی وہ اس کے لیے احتیاط برت رہا تھا۔ وہ زیادہ چل نہیں پاتا تھا، جلدی تھک جاتا تھا، تبھی وہ اس ننھی گڑیا کو خود ہی اٹھائے ہوئے تھا، جو اب کے اس کے اٹھانے پر سہمی نہیں تھی۔ اس سے گھر پر ہی لیڈی ڈاکٹر کو بلواتے اس کا علاج کروایا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے پیارا بچہ؟ جان نے مدم سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب کیا تھا۔ مائمہ مجید، وہ بے حد کم آواز میں بولی تھی۔ واہ، آپ کا نام تو بہت پیارا ہے مائمہ۔ اچھا بتائیے، اب درد تو نہیں ہو رہا؟ جان نے ہنوز نرمی سے جواب کیا تھا۔ ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا، وہ کچھ بات سے پکڑے بادشاہ کو دیکھتی معصومیت سے اپنی سبز آنکھیں جھلملاتے بولی تھی۔ آنٹی نے دوا لگائی نہ؟ ابھی تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا، وہ اس کے گال سے ہلاتا بولا تھا۔ اچھا بتائیے، آپ کے بابا کا ہے؟ آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ جاننا چاہتے تھے آخر وہ کون تھے۔ فاری آنٹی نے کہا، میرے ماما بابا اس دنیا میں نہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے پڑوسی مجھے وہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے بابا میرے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ جب میں پیدا ہوئی تو ماما بھی چلی گئی مائمہ کو اکیلا چھوڑ کر۔ وہ بے حد معصومیت سے بولتی رو دی تھی۔ چاند کا دل مٹھی میں دبوچ گئی۔ فاری آنٹی کون ہے؟ خود کو سنبھالتے دریافت کیا تھا۔ ہم سب ساتھ رہتے تھے وہاں، وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ صابر انکل مجھے ایک بیڈ انکل کے پاس بھیجے تھے، مجھے نہیں جانا تھا تو انہوں نے مجھے بہت سارا مارا، پھر فاری آنٹی نے مجھے وہاں سے بھیج دیا۔ وہ روتی ہوئی معصوم سے اسے سب بتا گئی۔ رونا نہیں، آج سے میں ہی تمہارا ماما بابا اور بھائی ہوں، اور میں ہی تمہارا سب کچھ، تم میری پیاری سی شہزادی۔ رونا نہیں بھائی، قربان اپنی گڑیا پر۔ اس نندی سے جان کے پیشانی چومتا مدم سا مسکراتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اس کی گردن میں بادل ڈالتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ آئے ماما کے بھائی ہیں، وہ مدم آواز میں بولی تھی، لہجہ میں ایک حساسیت تھی، شاید وہ رشتوں کو ترسی لڑکی یہ احساس پہلی بار محسوس کرتی۔ جی میری گڑیا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ بادشاہ کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی۔ بادشاہ بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ آپ کا دوست ہے، بٹ زیادہ تانگ نہیں کرنا، اس سے وہ غصہ بھی کرتا ہے۔ اسے محتاط کر رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ زیادہ بادشاہ کے قریب جائے۔ یہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا، وہ کب آپے سے باہر ہو کر مقابل کو نقصان پہنچا دیتا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس باغ آؤں گی، وہ مسکرا کر شریر انداز میں بولی تھی۔ جان بے سہاتا مسکرایا، وہ بہت جلد اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں اسے کھانا کھلا کر میٹھا کھلاتے سلا کر وہ بادشاہ کے روم کی جانب آیا تھا، جہاں وہ دوسری جانب رخ موڑے شاید سو رہا تھا۔ وہ اس کی جانب آتا اس کے پیشانے پر لب رکھتا جیسے آہستگی سے آیا تھا ویسے چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ حرم محل میں تھا، جہاں ملکہ کا دیوانہ سی کمرے میں بند تھا، جہاں کبھی وہ اپنی ملکہ کے ساتھ آباد ہوا کرتا تھا۔ تقریباً مہینہ پہلے سلطان کو ہوش آ گیا تھا، پر وہ نیم پاگل سے ہو گئے تھے۔ انہیں سوائے اپنے ملکے کی کسی اور چیز کا ہوش نہ تھا۔ تم آ گئے، میری ملکہ کہاں ہے؟ وہ جان کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ بے صبری سے بولے تھے۔ جان کو اپنا دل پھٹا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ڈیڈ سلطان، جو ہر وقت سوٹ بوٹ سے تیار رہتے تھے، جنہیں دیکھ کر ایک زمانہ رشک کرتا تھا، انہیں دیکھ عورتیں تو عورتیں مرد بھی مبہوت سے رہ جاتے تھے۔ آج سیاہ شلوار قمیض پہنے بکھرے بال، چہرے پر گولی زردیاں، سرمئی کان سی آنکھوں کے سیاہ ہلکے بڑے ہوئے بیل، وہ کہیں سے بھی وہ سلطان راؤ نہیں لگے تھے جو آج سے 8 ماہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہ آج کی بڑی آپ نے مرچن کیوں نہیں لی؟ وہ ان کی بات کو گھماتا دبا نکالنے لگا۔ نہیں کھانے مجھے دوا، میری ملکہ چاہیے، میری ملکہ چاہیے، بس وہ ہر چیز سے بوس کرتے غصے سے پاگل ہوتے چلائے تھے۔ جان کو لگا جیسے اس کا وجود ریزہ ہوگا، ہلا میں بکھر جائے گا۔ ان کے کمرے سے لے کے تو وہیں باہر دیوار سے لگتا پھول پھول کر رو دیا۔ ہم نے کس رشتے کو سنبھالتا، سب کچھ تو بگڑ گیا تھا، سب کچھ تو لٹ گیا تھا۔ کہاں سے لاتا سلطان کی ملکہ کو، جو نہ جانے اس زمانے کی کس دور میں گم ہو گئی تھی۔ احمد بشیر اسے روتا دیکھ اپنے سینے سے لگا گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، حوصلہ کرو، مجھے یقین ہے ایک دم تم بابی بیگم کو ڈھونڈ لو گے، وہ سے بینتے ہوئے بولا تھا۔ پر وہ جیسے حوصلہ شکن سا ہو رہا تھا، پھر وہ نکل گیا حرم محل سے، جہاں کبھی ان کی خوشیوں کا جہاں ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں سائیں سائیں کرتے سناٹے اس کی جان نکالتے تھے۔ بادشاہ کو بھی سلطان راؤ کا نہ بتایا، وہ کسی کو اپنے درد میں شامل کرنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ تو پہلے بکھرا ہوا تھا، اسے مزید کیا مشکل میں ڈالتا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزرنے لگا۔ 7 سال بیت چکے تھے۔
جہاں سلطان سے جانے عالم میں ابال گیا، دنیا کے لیکن گناہ گاروں کے لیے وہ جے ایس بن گیا۔ وہی بادشاہ جے ایس کا شارپ شوٹر سب سے خطرناک باسل بن گیا۔ مائمہ مجھے جو چھوٹی سی شہزادی تھی وہ 18 سالہ ایک انتہائی ذہین ہیکر بن چکی تھی جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کام میں بھی ماہر ہو گئی تھی۔ عالم نے اسے کمزور نہیں بہادر بنایا تھا جو لڑکی ہو کر 10 لڑکیوں پر پاڑی پڑتی تھی۔ اسی بیچ یہ سال پہلے ریان ملک اور ایان ملک سر سے روتے ہوئے ملے تھے۔ عالم نے انہیں بھی اپنی پناہ میں لیا اور ریان ملک کوڑے کا خطاب دیتے اسے بیسٹ فائٹر کے ساتھ ساتھ اسے میڈیکل میں تعلیم دلوائی۔ ایان ملک کو پڑھائی کے لیے لندن بھیج دیا گیا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ سب سے لاڈلا تھا، ہاتھ کا بادشاہ کا وہ جو کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ایان ملک کی شرارتوں پر وہ اس سے بے حد اٹیچ ہو گیا تھا۔ حال ولیمے کی تقریب بے حد خوبصورتی سے جاری و ساری تھی۔ دونوں جوڑے سلیپ پر بیٹھے مہمانوں سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ چہرے ایسے تھے جیسے سب کے چہرے کو بہار چکی ہو۔ پیاری سی دلہن نے اپنے اپنے دلہوں کے پہلو میں شرمائی سی تھی، جبکہ دلہوں کے تو انداز سے نرال تھے، مسکراہٹ تو جیسے چہرے پر چپک سی گئی تھی۔ کیا بات ہے ایان میں، آج تو آپ کی چاپ بھی نرالی ہے۔ ادیان نقوی نے مہر کامل کے ساتھ اسٹیج پر انٹری مارتے مسکراتے ایان ملک کو چھیڑا تھا۔ ادیان بھائی اپنے پہلو میں ابصار دبائی میری چمک پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیا نظر لگائیں گے؟ وہ ادیان کے ساتھ کھڑی مہر کامل کو دیکھ آنکھیں چھوٹی کیے بولا تھا، جو زنگ کلر کی میکسی پہنے دراز بالوں کو ڈھیلا سا جورا بنائے، کئی لڑکوں کو کل کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، پیچ گلوز لگائے، انتہائی خوبصورت لگی تھی۔ اس پر شرمائی آنکھوں کا قاتلانہ وار ادیان کو پور گال کر رہے تھے۔ ایان ملک اپنی نظر اس جانب گھما کر کنٹرول میں رکھو ورنہ نکالنے میں ادیان دیر ہرگز نہیں لگائے گا۔ پل میں ادیان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، وہ دانت پہ سے ایک لفظ چبا کے بولا تھا، بہن کامل دل چاہ اپنا ماتھا پیٹ لے، جبکہ ایان ملک ادیان کی پوزیسونیس پر کہہ کر لگا اٹھا، یار بھائی اتنے ہونہار کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا بول ادیان کو انتہائی زہر لگا۔ تبھی وہ مہر کامل کی کمر میں بازو حال کرتا اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ کو گورجیس لیڈی وجو کا سیدھا کا ہاتھ تھامتا اپنے لبوں سے لگائے بولا تھا، مہر بچہ آپ کو اپنے شوہر کو سنبھالنے کی ضرورت ہے جو دوسروں کو بیویوں کو دے کر بے ایمان ہو رہا ہے۔ وہ سیدھا کا ہاتھ ادیان کے ہاتھ سے کھینچے بنائے لہجے میں بولے تھے، سیدھا پل میں سے ہوئی تھی جبکہ مہر کامل اپنی مسکراہٹ زرد کر کے رہ گئی۔ جہاں ہر کوئی اپنی اپنی بیوی کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا، ویسے گارجیس لیڈی کہ آپ نے شادی سے پہلے اپنے دلہا میاں کو دیکھا نہیں تھا؟ مجھے لگ رہا آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ وہ انہیں ڈائریکٹرلی احمد بشیر کو ٹانٹ مار رہا تھا، جس پر وہ غصے سے پٹے ضبط کر کے رہ گئے۔ آئی تھنک جنون من ہمیں نکلنا چاہیے ورنہ یہاں کچھ پھٹ بھی سکتا ہے۔ وہ مہر کامل کو ہاتھ تھامتا آگ لگا تو وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہیزل کچن میں کڑی لمس سستارا کے ساتھ املی چٹھاڑے لے کر کھا رہی تھی۔ تبھی بادشاہ ان تینوں کو دیکھ حیران ہوا تھا جو ولیمے کے لیے تیار شعر ایک جیسی میکسی پہنے باز کلر چینج تھے۔ ہیزل نے گولڈن لمس نے سیاہ جبکہ ستارہ گولڈ شیڈ میکسی پہنے انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، بال بھی ایک سے بنائے۔ وہ آج پریوں سے بنی اپنے شوہر کا بری طرح سے جلدی کرو یار، اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لمس املی پکڑ اس پر چاٹ مسالہ لگا چٹہاڑی لے کر کھاتی بادشاہ کا پاڑا ہائی کر گئی۔ اور ریان ملک اور عالمرو کو ان تینوں کی ویڈیو بنا کر سینڈ کرتا ان کی جانب بڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے داڑا تھا، جس پر وہ تینوں خوف زدہ ہوتے پر مشکل اپنی چیخیں روک پائی تھی۔ خوف تینوں کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم سی ہوئی تھی۔ لمس کی تو جان بنی تھی، وہ تو سب کے ولیمے میں مصروف کا سوچ کر اپنی پارٹی میں گم تھی، لیکن کیا خبر تھی یہ جہاں ٹپکے کا بائی ہیزل سب سے پہلے ہوش میں آئی تھی، لیکن جان تو تب نکلی جب دروازے میں کھڑے عالمرو پر نظر پڑی۔ سانس سے ستارہ کا بھی سوکھ گیا تھا۔ عالمرو کے ساتھ کھڑے ہونہار تیور لیے ریان ملک کو دیکھ ان کی محنت تھی جس کے پور اب سے بس ان کا حق تھا۔ بہت نرمی ان کی ایک کان سے جھمکا نکالا تھا۔ وہ بری طرح سے سدکی تھی۔ احمد بشیر نے جھکتے ان کے کان کے لو کو نرمی سے اپنے دہکتے لبوں میں دبانے کی گساہی کی تھی۔ وہ طرف کا بے ساتھ تھا، اس کی قمیض کو مٹھی میں دبوتی آنکھیں میچ گئی تھی جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو ہوا تھا۔ ان کی مزاحمت نہ کرنے پر وہ نرمی سے ہاتھ بڑھاتے دوسرا کان سے بھی جھمکا نکالتے اس پر بھی بے انتہا نرمی سے لمس چھوٹے مرہم کاٹے تھے جیسے خوبصورت ہے سدھا ان کے وجود سے اٹھتی ہوئی مستوں کو خوشبو سے معطر ہوتے محمور لہجے میں بولے تھے۔ اس دل پر تعریف پر سیدھا دھڑکنوں میں بوچھال آیا تھا، پلکیں لرزتی جھک گئی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، محبوب زدہ ہوئی تھی اپنے دل کی حالت سے، تبھی پر مشکل لرزتی آواز میں بولی تھی، اوکے آپ چینج کر لیں، ویسے بھی اس حساب سے اب تھکی ہوں گی۔
ان کی بات کو سمجھتے کچھ دور ہوئے جس پر وہ جھٹ سے بیٹھ سے اترتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ احمد بشیر تو ان کی پھوٹیاں دے کر رہ گئے۔ وہ مسکرا کر نبی میں سر ہلاتے وارڈروب کے جانے بڑھے تھے، وہاں سے اپنے لیے ایزی ڈریس نکالتے وہ واش روم میں گھس کے تاکہ شاور لے کر تازہ دم ہو سکے۔ وہ اپنے لیے ڈریس نکال کر تو لائی ہی نہیں تھی۔ یاد آنے پر ڈریسنگ روم سے نکلی تو روم خالی نظر آیا، لیکن واش روم سے شاور کی آواز پر وہ سمجھ گئی کہ وہ وہی تھے۔ اپنی ساری جولی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے وہ واپس گھس گئے۔ چینج کرتے وہ باہر نکلے تھے تبھی وہ بھی واش روم کا ڈور کھولتے، سفید ٹی شرٹ پہنے اور ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے اپنے بالوں کو ٹاول سے سہلاتے باہر نکلے تھے۔ بیک وقت دونوں کی نظر ایک دوسرے کی جانب اٹھی تھی۔ میرون کلر کی اسٹائلش نائٹ ڈریس میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہیں میک خنوز چہرے پر تھا پر بال کھلے چھوڑ دی کے تو احمد بشیر کے مطابق وہ ایسے زیادہ جاننے والا لگ رہی، جبکہ وہ بھی یک تک انہیں دیکھے تھے۔ اس عمر میں بھی انہوں نے خود کو کافی فٹ رکھا ہوا تھا۔ یہ بات اس کے وجود سے چپکی ہوئی شرٹ دیکھ انہیں اچھے سے معلوم ہو گئی تھی۔ گلے میں پڑا ٹاول، بکھرے بکھرے بال جو پیشانی کو بے ترتیبی سے ڈانپے ہوئے تھے، بے تحاشا خوبرو لگ رہے تھے۔ اپنی گردن سے ٹاول نکال کر ٹاول اسٹینڈ پر پھینکنے کے انداز میں ڈالتے ہوئے سب بکرے سے ان کی جانب بڑھے تھے، جس پر وہ شدت سے گھبراتی کیونکہ ان کے نظر سے جھلکتا ہمایوں انہیں بری طرح سے ڈرا رہا تھا۔ وہ گھبراتی تھی، سے بڑھ پر چڑھتی، خود پر کمفرٹ کھینچے سر تا پاؤں خود کو چھپا گئی تھی۔ احمد بشیر حیران سے پھر اپنی بیگم کی پھوٹیاں دے کر رہ گئے۔ انہیں بر پر ایک اللہ بدل فریبی سے مسکراتے کیونکہ اب فرار ناممکن تھی۔ وہ ایک جس میں بر تک پہنچنے کے قریب دراز ہوئے تھے، جس پر وہ بری طرح سے کپکپاتی جل تو جلال تو پڑنے لگی، اور آج یہ بلا کہاں ٹالنے والی تھی۔ وہ کمفرٹر میں ہاتھ ڈالتے، ان کے نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک دم سے اپنی جانب کھینچ کے احمد ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ کھلائی سے پکار اٹھی۔ ان کے لبوں سے احمد سندر سرشار سے ہوتے ان کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتے خود میں بھیج کے سیدھا کو اپنے پہلو میں شور اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بیوی فرار ہونے کا سوچی کا بھی مت۔ احمد بشیر نے پہلو آپ کو سوچ کر گزارے ہیں، آپ کے قریب آنے پر میں آپ کو بخشوں گا، یہ بھول ہے آپ کی۔ ان پر ایک دلکش سا راز فشاں کرتے ان کی بے یقینی سے بڑی آنکھوں پر لپکتے مجنونانہ نظر سے ان کے خوبصورت چہرے کو تکنے لگے، جو ان کے ذرے سے قربت پر گلال ہو رہا تھا۔ کیا مطلب وہ بے یقین تھی ابھی بھی؟ مطلب ہمیں آپ سے محبت ہے زدہ احمد بشیر، وہ ان کے رخسار پر انگوٹھے سے راب کرتے الفت دیوانگی سے بولے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں یقین نہیں آتا بھی کیسے؟ اس شخص نے انہیں نظر اندازی کی جو مار تھے وہ بہت بار تھی۔ باخدا احمد بشیر نے آج تک کبھی کسی دوشیزہ کی جانب اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمیشہ ہی سن بے نازک سے گریز برتا، پر آپ وہ پہلی ہاتھوں نے جس کی جانب بولے سے نظر پڑی تو پہلی ہی نظر میں احمد بشیر اپنا آنی دل ہار گیا۔ پر اب آسمان تھی اور احمد بشیر زمین کی معمولی سی حق جی نہیں تھا، آپ مل جائے گی اس بندر ناچیز کو، لیکن میرے خدا کی کرم نوازی اور میرے سرکار کی عنایت نے آپ سے اب تک اس معمولی سے احمد بشیر کو سونپ دیا۔ وہ مدھم سا مسکراتے لہجے میں جہاں کی محبت اور عقیدت سموئے مدھم آواز میں بولے تھے۔ سدھا کی آنکھیں نم ہوتی، ان کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ انہیں زبردستی مسلط کیا گیا تھا اس چاندار انسان والے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ کہاں سوچا تھا کہ آپ میرے ساتھ ایک خوشی اور بڑی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں میری جانا۔ ان کے ہاتھ تھامتے ان پر لب رکھتے محبت اور الفت سے ضرب کیا گیا تھا، جس پر وہ ان کے سینے پر سار رکھتے انہیں اپنا اقرار سونپ گئی۔ وہ خوشی و حیرانی سے اپنے سینے سے لگی سدھا کو دیکھ کر رہ کہ کیا راضی ہیں سدھا؟ وہ بے یقین سے تھے۔ احمد آپ کتنے برے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے لڑکیوں سے بار بار ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے؟ ان کے پھر سے پوچھنے پر شرم سے سوئے پڑتی تب کار بولی تھی، جس پر وہ مسکراتے جھکتے ان کے پھولے گال پر لب رکھتے ہلکا سا ان کے گالوں کو دانتوں میں دبا کے وہ سسکتے ان کے سینے پر مکہ جوڑ کے، جس پر وہ کہہ کر لگا اٹھے، اور بیگم جان پہلے ہی دن اپنے معصوم سے چھوڑ پر تشدد و معصوم سے بولتے ان کی گردن سے بال سمیٹے شریر ہوتے ان کی شارک پر اپنے دہتے لمس کی شدت بکھیرتے ان کے پور کو دہکانے لگے تھے۔ سیدھا کو اپنے پورے وجود میں سنسنیز لہریں اٹھی محسوس ہوتی، ان کے جان لیوا حرکتوں پر وہ انہیں نمبر سے تکیے پر ڈالتے پوری شدت سے اس کی کپکپاتی پنکھڑیوں پر جھکتے اپنی سردیوں سے تشنہ لبی کو شراب کرتے ان کی جان کا ہوا آئے تھے۔ وہ گھبراتی ان کے سینے پر ہاتھ رکھتی انہیں خود سے دور کرنے لگی، پر وہ جو بے لگام ہوئے تو کہاں قابو آنے والے تھے۔ تبھی ہار مانتے خود کو ان کے سپرد کرتے ان کے پشت پر اپنی انگلیاں پیوست کرتے آنکھیں میچ گئی میں وہ ان کی رکتی سانس پر رحم کھاتے اوپر کو ہوتے اس کے بال تکیے پر بکھیرتے لائٹ آف کر کے سدھا نے سہمتے انہیں تھامنا چاہا، پر ان کا سینہ بڑھنا محسوس کرتے ہوئے رخ موڑتی گہرے گہرے سانس بنے لگی۔ احمد بشیر آنکھوں میں ہمارے لیے ان کا اپنی جانب موڑتے ان کے نازک انگلی اپنی آہنی ہاتھوں کی انگلی میں الجھے تکیے میں پن کرتا دیوانہ وار جھکتے چلے گئے۔
وہ نازک سی جان بنی ان کی شدت پر نرحال ہوتی، کبھی بے جان سی مزاحمتیں کرتی تو کبھی انہیں سے گھبراتی۔ ان میں چھپتی محبت کا ایک اور خوبصورت دیوانہ آج مکمل ہوا تھا۔ ماضی گھر کو آگ میں جھونکنے وہ ساحل اور ہجر کو ساتھ دے نکلے، لیکن راستے میں انہیں محسوس ہو کہ ساحل شاہ مر چکا ہے، تو اسے ایک سنسان علاقے میں کچرے کے ریل پر پھینک دیا، جہاں برہان نے سوچا تھا وہ بچی کو بچا لے گا اور اسے اپنے لیے تیار کرے گا جو آگے جا کر اس کے بہت کام آتا، پر وہ مر گیا۔ خیر یہ چھوٹی سی بچی بھی کسی سونے کی چڑیا سے کم نہ تھی، اس کے بڑے ہونے پر اسے بہت فائدے دینے والی تھی۔ وہ جیسے ہی روتی ہوئی ہجر کو لے کر پہنچا جہاں برہان کا 23 سالہ بعد جو اسی کی طرح ہی غلیظ اور ذلیل انسان تھا، ہجر کو دیکھ کر دیکھتا رہا کہ وہ ابھی ہی اتنی پیاری تھی کہ نظریں ہٹانا مشکل ہو گئی تھی، اور جب وہ بڑی ہو جاتی تو جیتی جاگتی قیامت ہوتی۔ اور بھی اپنے بھائی سے ضد کر کے ہجر کو اسے سے لے لیا اور کہا کہ جب وہ 27 کی ہوگی وہ اس سے شادی کرے گا۔ جہاں برہان اپنے لاڈلے بھائی کی ضد پر ہار مانتا، ویسے ہجر سوم گیا جس کی زندگی موت سے بے باتہ ہونے والی تھی، وہ ایک زندگی کی قید میں مر مر کر جینے والی تھی۔ بھائی اس کا نام کیا ہے؟ وہ اس کے سنہری بالوں کو چھوتی خوشی سے بولا تھا۔ وہ رو رو کر ایک نیم جان سی ہو رہی تھی۔ اس کا نام ہجر اس کمینے ابراہیم نے بتایا تھا۔ مختاری انداز میں بولا تھا۔ اسے ابھی ملیشیا کے لے کر رکھا تھا۔ دوسری جانب جان سلطان جو سلطان لوگ کی ریپوٹیشن لے کر دوسرے شہر ہسپتال گیا تھا رپورٹ لے کر دوسرے شہر ہسپتال گیا تھا۔ احمد بشیر کے ساتھ ابھی راستے میں کوئی اس کی گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ احمد بشیر ایک دم سے گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ ساحل شاہ جو بے ہوش ہو گیا تھا، چہرے پر بارش کی بوندیں پڑنے پر حواس میں لوٹا، لیکن حالت اتنی خراب تھی کہ وہ مشکل سانس لے رہا تھا۔ وہ ہمت کرتا اٹھا تھا۔ یہ جو بھی جگہ تھے یہاں انتہائی بدبو تھی، اسے اپنا دماغ سنسناتا محسوس ہوا تھا۔ وہ مشکل ہمت کرتا اٹھا تھا۔ سر سے پتا سنہری آنکھوں میں گھسنے کی تگدو میں تھا، شاید آج اسے پھینکا گیا تو کسی پتھر سے بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ وجود میں جان نہ پایا تھی، پر وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنے باپ، ماں، اپنے پیارے ڈیڈ کا پتہ لینا تھا، اپنی ہجری کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے سڑکتا آیا تھا، اور سامنے سے آتی گاڑی دیکھ وہ آسمان کی جانب دیکھتا آنکھیں میچ گیا۔ بے خدا میں جس زندگی دے دے، ایک بے جان سی التجا لبوں پر دم توڑتے اس کے حواس مفلوج کر کے وہ زمین بوس ہوا تھا۔ احمد بشیر کے بریک لگاتے ایک جانے سلطان تیزی سے باہر آیا تھا، اور سڑک پر لہو لہان ایک لڑکی کو دیکھتا ہوا احمد بشیر کو اسے اٹھانے کا بولا تھا۔ احمد بشیر نے اسے اٹھاتے گاڑی میں ڈالا تھا۔ جان تیزی سے دوسری جانب سے آتا اس لڑکی کا سر اپنی گود میں رکھ گیا، لیکن جیسے ہی نظر گاڑی کے اندر روشنی میں ساحل کے چہرے پر پڑی، جان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل پھٹ گیا۔ ساحل احمد چچا یہ ساحل ہے۔ وہ پاگل ہوتا تھا۔ وہ اٹھا تھا اپنے پیارے دوست کو اس حال میں دیکھا۔ احمد بشیر نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑی تھی۔ ساحل سماعت کرنا یار، میں پہلے سب کچھ کھو چکا ہوں، تو چھوڑ کر مت جانا یار۔ اس کی بار بار نبض چیک کرتا روتے ہوئے بولا تھا احمد بشیر کی آنکھیں نم ہو دی۔ احمد چچا جلدی کرے، اس کی نبض مدم بڑھتے وہ چلایا تھا۔ سال آگے کو لو، مجھے تمہاری ضرورت ہے بہت، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کے پیشانے پر لب رکھتا منت بڑے لہجے میں بولا تھا۔ ڈیش ڈرائیو کرتے وہ کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ساحل کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ بشیر احمد کو سلطان راؤ کے پاس جانے کا بول۔ وہ 16 سالہ لڑکا خون سے شرٹ پہنے اپنے ہاتھوں پر لگے اپنے جان سے پہلے دوست کا خون دیکھتا بالکل تنہا بیٹھا تھا۔ 1 2 3 اور پھر 5 گھنٹے گزر گئے، لیکن کوئی خبر نہ ہوئی کہ وہ کیسا ہے۔ تقریباً 5.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر وہ کیسا وہ بے چینی سے دریافت کرنے لگا۔ انہیں دل کے قریب گولی لگی اور مسلسل کافی گھنٹے خون بہنے اور گولی کا زہر پھیلنے کی وجہ سے ان کے بچنے کی چانسز بہت کم ہیں، اور اگر وہ ہوش میں آ بھی گئے تو سر پر بری چوٹ آنے کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو سکتے ہیں، زندگی کا کچھ حصہ بول سکتے ہیں یا کومے میں جا سکتے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اب دعا کرے وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے جا چکے تھے۔ پیچھے وہ سکتے کے عالم میں ڈر سے گیا۔ ساحل کو گولی لگی تھی، لیکن کیسے، کس نے مارا تھا اسے؟ اور سکندر شاہ کہاں سے؟ ساحل شاہ یارو مددگار کیوں سر پر گرا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے موبائل نکالتے اپنے آنسو آنسیں سے صاف کرتے سکندر شاہ کو کال ملائی تھی، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ خالد نور کے نمبر پر بھی کئی بار کال کر چکا تھا، گھر کے نمبر پر بھی بہت ٹرائی کیا، پر کوئی جواب نہیں۔ اس نے احمد بشیر کو کال لگائی تھی۔ احمد چچا سکندر انکل کر رہے وہاں دیکھیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا تھا، کیونکہ اسے ہر طرف اسے خطرہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ بشیر سکندر شاہ کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی، آنکھیں آنسو سے تر تھی۔ ہر طرف پولیس اور فائر بریگیڈیئر موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام مکین بھی جل کر مر چکے ہیں۔
جسے سنتے وہ سات دل احمد بشیر بھی رو دیے تھے۔ ہمت کرتے جان کو یہ خبر سنائی تھی، جسے سنتا وہ بے جان ہوتا ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر گرتا چلا گیا۔ مائی گولڈن ٹال، خود کو سنبھال کے رکھنا، اپنی جان کے لیے میں آؤں گا جب آپ بڑی ہو جاؤ گی، تب تک کے لیے جان سلطان اپنا وقت روک لے کے اپنا دل آپ کے پاس ہو کر جا رہا ہوں ہزی اسے سنبھال کر لگے گا کہ ہمارا سیکرٹ ہے۔ وہ اس پیاری سی سنہری پری کی سماعت میں کی اپنی سرگوش اپنی سماعت میں گونتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھاگتا ہسپتال سے نکلتا لان میں آ کر گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھ سے میرا عشق نہیں چھین سکتے آپ میرے مولا۔ وہ بے تحاشا اپنی نوحیس محبت پا ماتم کے نہ ہوتا داڑھی مار مار کر رویا تھا۔ ہزی داڑھ کی سور میں درد بہتا آسمان کو چیر گیا تھا۔ وہ کس کس غم کا سوگ میں تھا، کس کس سے درد پا حوصلہ کرتا، سب کچھ تو لوٹ گیا تھا، سب تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی جمع پونجی پر اس کی ڈیڈ اور ساحل بچا تھا، جو دونوں ہی خوش و ہر سے بیگانہ پڑے تھے۔